امام دین ایک کام کیجیے گا پلیز، جو آپ ڈنڈا لینے آئے تھے نا، ہاں جی، اب آپ نے ڈنڈا لے کے نہیں جانا۔ نہیں دیکھیں اس نے پیسے دیے ہیں، وہ تو میں لے جاؤں گا کہ یہ آخری سمجھ کے پی لو، یا نہ لے جاؤں۔ نہ لے کے جائیں، اچھا جی، میں کہوں گا جھوٹ بولنا پڑے گا کہ جھوٹ ملا نہ نہیں۔ بولیں، آپ یہ کہیں میں گیا تھا، میں اتفاق سے چلا گیا پہلے ڈاکٹر صاحب کے پاس، اچھا انہوں نے میری بڑی خبر لی اچھا کہ تم تو جاتے ہو وہاں پر لوگوں کو لیکچر دیتے ہو اور تم خود سگریٹ لینے آئے ہو یہاں پہ، ہاں جی، تو میں نے کہا انہوں نے مجھے منع کیا ہے۔ میں کہوں گا کہ وہ ناراض ہوئے میرے بالکل، پہ، اس اور طرح وہ آپ کہنے کیجئے۔ لگے کہ تم اگر سگریٹ لے کر جاؤ گے تو پھر میرے پاس نہ آنا۔ بہت اچھی تو بات اب کی۔ دیکھو میں تو ڈاکٹر صاحب سے اچھی اچھی باتیں سیکھنے کے لیے، تاکہ گاؤں کے لوگوں کو میں بتا سکوں، جی میں اس لیے جاتا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال میرے دماغ میں بڑی بے چینی سے چکر لگا رہا۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ بائی پاس بھی کرا لیتے ہیں، یا وہ اینجو پلاسٹکی بھی کرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ والو بھی ڈلوا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اب تو ہم بالکل ریکنڈیشنڈ ہو گئے، وہ پھر سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی تو وجہ امام دین کے بے شمار لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے انجیوپلاسٹی کروا لی ہے، اسٹینٹ ڈلوا لیا ہے، بائی پاس آپریشن کروا لیا ہے، یا جن کے دل کے ویلو خراب ہوتے ہیں وہ تبدیل کروا لیے ہیں، اور اب ہمارا دل نیا ہو گیا ہے، ہاں جی، تو نیا نہیں زیرو ہوتا۔ میٹر ہو گیا ہے۔ ہاں جی، زیرو میٹر نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں ہوتا، اچھا ٹھیک ہے۔ اور صرف ایک ہی یہ ہم نے وقتی سہارا دیا ہوتا ہے۔ اچھا اگر کسی کو خدا نخواستہ انجائنا ہوا یا ان کے دل کی نالیاں بند ہیں، ہاں جی، تو پھر ہم ان کی انجیوپلاسٹی اس لیے کرتے ہیں، اسٹینٹ اس لیے ڈالتے ہیں کہ تاکہ کل کو دل کا پٹھا کمزور نہ ہو جائے۔ یہ جو انجینا ہوتا ہے جی، یہ بھی ایک طرح کا ہارٹ اٹیک ہی ہوتا ہے؟ انجائنا قدرت کی طرف سے ایک وارننگ ہے انسانوں کے لیے کہ اپنے آپ کو سنبھال لو، خطرے کی گھنٹی ہے۔ خطرے کی گھنٹی ہے، بالکل شاباش، اچھا کہ اپنے آپ کو بچا لو ہارٹ اٹیک سے، اچھا ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ انجائنا میں دل کے پٹھے میں زخم نہیں آتا، ہاں جی، ہارٹ اٹیک میں دل کے پٹھے میں زخم آ جاتا ہے۔ اچھا جب دل کے پٹھے کو خون نہیں ملتا ہاں جی، یا دل کے پٹھے کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے آکسیجن کی، اچھا یا دل کا پٹھا بہت موٹا ہو جاتا ہے، ہاں جی، یا انسان کے جسم میں خون کی شدید کمی ہو جائے، اتنی کمی ہو جائے کہ دل کے پٹھوں کو پراپر خون نہ مل سکے، تو یہ وہ کیفیات ہیں جس میں انسان کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا اچھا، یعنی جو آپ نے فرمایا ہے وہ تو خطرے کی گھنٹی ہے، انجائنا خطرے کی گھنٹی ہے، انجائنا۔ اچھا انجائنا خطرے کی گھنٹی ہے ہارٹ اٹیک سے بچانے کے لیے۔ ہاں، اور ہارٹ اٹیک جو ہے وہ سمجھ لو کہ خطرہ سر پہ آ گیا جی۔ خطرہ ہو گیا ہے، خطرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک کا مطلب یہ ہے کہ دل کے پٹھے میں زخم آ گیا ہے، اور اگر ہم نے احتیاط نہ کی ہارٹ اٹیک کے بعد بھی، ہاں جی ہاں تو پھر خدا نخواستہ دل کے پٹھے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ انسان ہارٹ فیلئر میں چلا جاتا ہے، اچھا اس کا سانس بہت پھولتا ہے، وہ ساری رات بیٹھا رہتا ہے، کھانسی آتی رہتی ہے، جیسے ہی وہ لیٹنے کی کوشش کرتا ہے اس کے پھیپھڑوں کے اندر پانی آ جاتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، متلی ہوتی رہتی ہے، جگر بڑھ جاتا ہے، پیٹ میں سوجن آ جاتی ہے، پاؤں پہ سوجن آ جاتی ہے، چلا نہیں جاتا، تھکاوٹ ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، کمزوری ہوتی ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، جانتے بوجھتے یہ تمام باتیں ہمیں پتہ ہیں، اور پھر بھی سگریٹ پیے جا رہے ہیں، پھر بھی الکوہل پیے جا رہے ہیں، پھر بھی کھانے بند نہیں کرتے، بازار کے ڈبے والی خوراک بند نہیں کرتے۔ امام دین، یہ ڈبے سے مراد آپ کی وہ ٹفن کیریل ہے؟ نہ جو بازار میں ڈبے کی خوراک ملتی ہے، جوسز ملتے ہیں، دودھ ملتا ہے، وہ برغی ملتی ہے، مچھلی ملتی ہے، اس کی بات میں کرتا ہوں۔ اچھا یہ اچھا، جو بازار میں لاہور کے اندر آپ دیکھتے نہیں بڑے بڑے ریسٹورنٹس کھلے ہوئے ہیں، ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو وہ ڈبے کے اندر خوراک بند کر کے بیچتے ہیں نا، ہاں جی ہاں جی، یہ والی خوراک، اس کو ہم کہتے ہیں جنک فوڈ۔ جنک فوڈ۔ ہاں جی، یہ بہت جنک یہ کہا جاتا ہے نا، یہ نقصان کرتی ہے صحت کو، اچھا اس لیے امام دین یہ اس صدی کی پیداوار ہیں سب چیزیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں سن کر سگریٹ تو میں ڈنڈا نہیں لے کر جاؤں گا، شاباش، ٹھیک ہے، لیکن آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج جاتے ہی میں نے نتھو کو صاف صاف بات کرنی
کہ اگر تم نے سگریٹ نوشی کرنی ہے تو پھر میری طرف سے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ. بہت اچھے، تمہاری میری دوستی ختم ہو جائے گی اس بات پہ، بہت اچھے. کیونکہ تم میرے بھائی ہو، میرے دوست ہو، میرے اچھے برے میں شریک ہوتے ہو. تو اگر تم میری بات مانو تو تم یہ سگریٹ کی نوشی چھوڑ دو. بہت اچھی بات، ٹھیک ہے؟ بہت تو اچھی بات. میرا خیال ہے کہ اگر میں اس کو اپنی دوستی کا واسطہ دوں گا تو دوستی کے لیے تو بڑا کچھ قربان کرنا پڑ جاتا ہے. اور امام دین، جو شام کو چوپال آپ کی سجتی ہے، ہاں جی. حقے کے بغیر کیا چوپال نہیں بیٹھ؟ نہیں، وہ تو وہمی بات چیت کرنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے کہ سارے وہ واری لگا رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کو بھی بند کرا دیں، کوشش کریں، کوشش کریں، کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ تمباکو ہوتا ہے نا. بالکل کوشش کریں کہ حقے کی جگہ کوئی اور چیز وہاں پر لوڈو رکھ لیں، لوڈو رکھ لیں، گیم کریں، یا کہ پھل وہاں پہ لا کے رکھ لیں، فروٹ. پھل لا کے رکھ لیں کہ انسان پھل کھائے. کوئی وہاں پہ خشک میوہ آپ لا کے رکھ لیں، اچھا ٹھیک ہے نا. چنے لا کے رکھ لیں سادے، اچھا. جو سادہ چنے ہوتے ہیں نا، وہ آپ وہاں پہ لا کے رکھ لیں. ہاں جی، وہ مکئی بھون کے رکھ مکئی لیں. بھون کے. ہاں جی. آپ نے کبھی جہاں مکئی گاؤں میں بھونتی ہے اس کا نظارہ پٹھی کا کیا ہے؟ کیا بات ہے، ہیں جی. بالکل میں نے کیا ہے. ہم تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جتنے بھی گاؤں کے بوڑھے جوان بچے بیبیاں، شام کو ہماری ساروں کی تفریح جو ہے نا جی، وہ تو پٹھی کے آلے دوالے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سردی کا موسم ہوگا. ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی. کیا بات ہے. اور وہ مکئی بن رہی ہے، سارے مزوز ہو رہے ہیں. ہیں جی. اور وہ اپنی اپنی دانے لے کر آئے ہوئے وہ بنا رہے ہیں. ویسے ایک بات ہے، جتنا اچھا وہ منظر ہوتا ہے نا، اور وہ جتنا خوبصورت لگتا ہے، وہ جو پٹھیارن ہے نا، اچھا، وہ بھی اچھی شکل صورت کیا ہے. امام دین، یہ عمر ہے آپ کی ایسی باتیں کرنے کی؟ نہیں، اللہ کا بنایا ہوا انسان ہے تو وہ اچھی خوش مجاز ہے اور سب کو بھائی سمجھتی ہے، باپ سمجھتی ہے. تو وہ اس کی باتیں سن کے بھی ذرا طبیعت راضی ہو جاتی. امام دین، بس آج سے عہد کر لیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا مشن بنانا ہے کہ تمباکو نوشی کے خلاف آپ نے مہم چلانی ہے، اور خاص طور پہ نوجوان بچوں کو بتانا ہے. نہیں جی، بابے بھی نہ پئیں. بابے پئیں گے تو بچے بھی پئیں گے، کیونکہ جب گھر کا کوئی فرد تمباکو پیے گا تو اس گھر کے بچے بھی لازمی پئیں گے. وہ ان پر بھی افیکٹ ہوتا ہے. بہت اثر ہوتا ہے. اگر والد نے سگریٹ پی ہے تو بچے لازمی سگریٹ پئیں گے، کیونکہ بچے سیکھتے اسی طرح ہیں. ان کی آبزرویشن ہوتی ہے، ان کا مشاہدہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، مجھے یاد آ گیا کہ وہ جب میری ایک بیٹی جو ہے وہ چھوٹی ہوتی تھی، وہ منیا اس کا نام ہے، اچھا، تو میں سگریٹ پیا کرتا تھا. تو وہ ایک دن سب گھر والے اکٹھے ہوئے تھے تو وہ پوچھ رہے تھے، وہ ساروں کی نقل اتار کے بتا رہی تھی اچھا، کہ کون کیسے چلتا ہے، کون کیسے بات کرتا ہے. وہ اس وقت تھی کوئی 6 یا 7 سال کی. تو بڑی پیاری بیٹی، گپڑوں سی ہے وہ. تو وہ اس نے، بڑی بہن نے اس کو پوچھا کہ ابو جو ہیں وہ سگریٹ کیسے پیتے ہیں. اچھا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں سگریٹ پیتے ہوئے کیا حرکت کرتا ہوں. تو اس نے وہ نوٹ کی ہوئی تھی. تو وہ پہلے تو کہنے لگی نہیں میں نہیں بتانا، میں نے نہیں بتانا. میں نے کہا نہیں بتا بیٹا کیسے پیتا ہوں میں. تو وہ کہنے لگی کہ آپ سگریٹ ایسے پیتے ہیں. اچھا، بچوں کی آبزرویشن. میرا تو ہانسا نکل گیا اور مجھے یاد آیا میں ایسے ہی کرتا تھا، اچھا، جیسے دھوئیں کی کرولی کی جاتی. اچھا، اچھا.